السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد اس دنیا میں ہمارا نام، ہمارا کام کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا زبردست راستہ دکھایا ہے جس سے ہمارے اچھے کام موت کے بعد بھی جاری رہ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی خوبصورت تعلیم ہے جو زندگی کو دیکھنے کا ہمارا پورا نظریہ بدل سکتی ہے۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے، جب زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے تو ہمارے اعمال کا کیا بنتا ہے؟ کیا سب کچھ اسی لمحے وہیں پر ختم ہو جاتا ہے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق حقیقت تو یہی ہے کہ موت کے ساتھ ہی عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ہماری نیکیوں کا کھاتا سمجھیں کہ ہماری آخری سانس کے ساتھ ہی مکمل ہو جاتا ہے۔ روح اور جسم کا رشتہ ٹوٹتے ہی مزید کچھ کرنے کا موقع وہیں ختم۔ لیکن اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے امید کی ایک کرن روشن ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے ہمیں ایک ناقابل یقین خوشخبری دی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس اصول میں 3 زبردست مستثنات ہیں۔ جی ہاں، 3 ایسے اعمال ہیں جن کا اجر موت کے بعد بھی کبھی نہیں رکتا۔ یہ حدیث اپنے آپ میں امید کا ایک بہت ہی طاقتور پیغام ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ پہلا عمل کون سا ہے۔ اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ، یعنی ایک ایسی نیکی جو وقت کی قید سے آزاد ہو کر ہمیشہ کے لیے جاری رہتی ہے۔ صدقہ جاریہ کا مطلب ہے ایک ایسا صدقہ جس کا فائدہ لوگوں کو مسلسل پہنچتا رہے۔ ذرا سوچیں، ایک انسان تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کے لگائے ہوئے درخت کا پھل لوگ کھا رہے ہیں اور اس کا اجر سیدھا اس کے کھاتے میں جمع ہو رہا ہے۔ اب اس سلائیڈ پر نظر ڈالیں تو فرق بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے ایک وقتی صدقہ، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، اس کا اجر فوری ملتا ہے لیکن وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ہے صدقہ جاریہ، جیسے پانی کا کنواں کھدوا دینا، جس کا فائدہ نسلوں تک، جب تک وہ کنواں پانی دے رہا ہے، جاری رہتا ہے۔ اور اسی طرح اس کا اجر بھی، ایک کا فائدہ محدود، دوسرے کا لامحدود۔ اور اس کی مثالیں کتنی خوبصورت ہیں۔ ایک مسجد جہاں نسل در نسل لوگ سجدہ کریں، ایک درخت جس کے سائے میں مسافر آرام کریں، یا علم کا ایک ایسا مرکز جو جہالت کے اندھیرے مٹاتا رہے۔ جب تک لوگ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اعمال کا حساب بند نہیں ہوگا، اس میں نیکیاں جمع ہوتی رہیں گی۔ اچھا، اب چلتے ہیں دوسرے عمل کی طرف، جو مال سے نہیں بلکہ عقل اور حکمت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ہے نفع بخش علم، یعنی علم نافع، ایک ایسی میراث جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ اس سے مراد وہ علم ہے جو کسی نے دوسروں تک پہنچایا ہو، چاہے وہ کتاب کی صورت میں ہو، کسی لیکچر کے ذریعے یا کسی تحریر کی شکل میں۔ سکھانے والے کے جانے کے بعد بھی یہ علم ایک چراغ کی طرح لوگوں کو روشنی دیتا رہتا ہے، اور اس کی ہر کرن کا ثواب اس شخص کو ملتا رہتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال امام بخاری کی صحیح البخاری ہے۔ صدیاں گزر گئیں، لیکن آج بھی اسے علم کا مینار سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ذرا سوچیں، آج کے اس ڈیجیٹل دور میں کوئی آن لائن لیکچر، کوئی معلوماتی سوشل میڈیا پوسٹ یا کوئی مضمون بھی تو یہی درجہ حاصل کر سکتا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور اب تیسرا اور آخری عمل، جو شاید سب سے زیادہ ذاتی اور گہرا ہے، اس کا تعلق ہماری سب سے قیمتی میراث، ہماری اولاد سے ہے۔ یہاں نکتہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جائے تو اس اولاد کی دعائیں والدین کے لیے رحمت اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ یہ دراصل والدین کی اچھی تربیت کا وہ انعام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، ایک زندہ دعا جو ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ تو ہم نے ان 3 اعمال کو سمجھ لیا، لیکن آخر یہ اتنے اہم کیوں ہیں؟ اس کا جواب اس سفر میں چھپا ہے جو موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ موت کے بعد عمل کرنے کی صلاحیت تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن نیکیوں کی ضرورت ختم نہیں ہوتی، بلکہ سچ پوچھیں تو 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ آگے کے ہر مرحلے پر انسان کو اپنی نیکیوں کی شدید ترین ضرورت ہوگی۔ اور یہ سلائیڈ اس کی وجہ واضح کرتی ہے۔ قبر کے اندھیروں سے لے کر حشر کے میدان کی سختی تک، اور پھر میزان پر اعمال کے تولے جانے کے نازک لمحے تک، ہر قدم پر نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ ذرا تصور کریں، ایسے میں اگر کسی کی نیکیوں کا میٹر چل رہا ہو تو یہ کتنی بڑی مدد اور کتنا بڑا سہارا ہوگا۔
یہ جملہ اس پورے تصور کا نچوڑ ہے۔ جسم مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن ان 3 اعمال کی بدولت ہمارے اعمال کا خطہ کھلا رہ سکتا ہے اور اس میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے وہ 3 راستے، صدقہ جاریہ، نفع بخش علم اور نیک اولاد کی دعا۔ یہ صرف 3 اعمال نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ 3 سرمایہ کاریاں ہیں، وہ انویسٹمنٹس ہیں جن کا منافع کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔ یہ تعلیمات ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم صرف اپنی زندگی کے بارے میں نہ سوچیں بلکہ اپنی میراث کے بارے میں سوچیں۔ ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارا مثبت اثر ہمارے جانے کے بعد بھی اس دنیا میں باقی رہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جائیں گے۔